اس کا. تو 80,000 اونٹ کا مطلب یہ نہیں کہ 80,000 اونٹ فزیکلی وہاں پہ موجود تھے، بلکہ 80,000 اونٹوں کا سامان سال بھر کے دوران وہ یمن کی طرف اور شام کی طرف بھیجا کرتی تھی. یہ غیر معمولی مقدار ہے اس زمانے کی تجارت کے اعتبار سے. اس دولت کے کیا ایک کیفیت کا تذکرہ طبقات ابن سعد ہماری بھائیوں کے یہاں کی مستند ترین کتابوں میں سے ہے. یہ بنیادی طور پر علم رجال کی کتاب ہے. حدیث جن راویوں سے روایت ہوتی ہے تو ان راویوں کے متعلق تفصیلات کو جمع کرنا علم رجال کہلاتا ہے. کون صاحب کون ہے، ہو از ہو، یہ سارا مواد جمع کرنا علم رجال کہلاتا ہے. تو اس کے اندر کچھ تفصیلات بیان کی گئیں جس میں یہ تھا کہ ایک واقعہ نقل کیا گیا اور اس واقعے کے راوی جو ہیں حضرت ابوبکر کہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو چہرے پر کچھ کدورت کے آثار تھے، رنج کسی کیفیت تھی. جناب خدیجہ نے پوچھا کہ کیا وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ اتنی زیادہ غربت ہے کہ میں جدھر جاتا ہوں پھر ان کو دیکھتا ہوں کہ افلاس زدہ ہیں، میرا بس نہیں چلتا کہ میں ان کی غربت کو دور کروں، ان کے مسائل کو حل کروں. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ پھر یہ میری جو دولت ہے کس کام کی ہے؟ یہ شادی کے بعد کی بات ہو گئی. کہا یہ دولت کس کام کی ہے؟ یہ آپ راہ خدا میں تقسیم کر دیجیے، جتنا چاہیں جس کو بھی چاہے دیں اور اس کی ضرورت کو پورا کریں. تو حضور نے کہا کہ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ تمہاری دولت کو میں استعمال کروں. تو جناب خدیجہ نے اس کے اوپر ورقہ بن نوفل جو آپ کے چچزاد بھائی تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ ذرا قریش مکہ کو جا کے بلایا. چنانچہ وہ خانہ کعبہ میں گئے اور وہاں جا کے آواز دی کہ جتنے معززین مکہ جو قبیلوں کے سردار تھے، مختلف خاندانوں کے بڑے تھے، ان سے کہا کہ وہ تشریف لائیں، جناب خدیجہ کی بات کرنا چاہیں. تو جناب خدیجہ کے گھر کے صحن میں یہ سارے افراد جمع ہوئے. ایک طرف جناب خدیجہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کی بات یہ تشریف فرما تھے، اور دوسری طرف یہ سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا. اس موقع پر جناب خدیجہ نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ میری دولت لائی جائے اور یہاں ڈھیر کی جائے. چنانچہ اب دولت سے مراد کیا ہوگی کہ سونے چاندی کے اینٹیں، یعنی عرض کیا نا کہ دولت اس زمانے میں نوٹوں کی شکل میں یا بینکوں میں رکھی ہوئی صرف اعداد کی صورت میں نہیں بلکہ باقاعدہ ثابت سونے چاندی کی صورت میں ہوتی تھی. تو اب وہ سونے چاندی جمع ہونے لگا. تو حضرت ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ یہ ڈھیر اتنا بڑھ گیا کہ ایک طرف کے بیٹھے ہوئے لوگ یعنی ہم لوگ رسول اللہ اور جناب خدیجہ کی طرف نہیں دیکھ پاتے تھے. اب اندازہ لگائیے کہ اتنا سونا جو اتنی بڑی دیوار بنا دے کہ جس میں فریقین ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں، اس کا آج کے زمانے میں اندازہ لگائیے کہ اس کی قیمت کیا بنے گی. اور پھر وہ سونا رکھنے والی خاتون کیا سرزمین عرب کی دولت مند ترین خاتون نہیں کہلائے گی؟ یقیناً دولت اتنی زیادہ تھی آپ کی کہ جو بے حد و حساب ہے. اگر ان اخراجات کا اندازہ لگایا جائے جو اس زمانے میں حضور نے کیے ہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ دولت کتنی بے پایہ دولت تھی. یعنی اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت سے پہلے جو مختلف قحط کے زمانے میں آپ اشار کرتے رہے وہ الگ رہا. اعلان نبوت کے فوراً بعد کی کیفیت یہ ہے کہ جب کفار کا تشدد بہت بڑھا تو حضور نے ایک مرتبہ 12 افراد پر مشتمل ایک قافلہ تیار کروایا اور اسے کہا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. حبشہ کی طرف ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ مکے سے یہ لوگ نکلتے جدہ پہنچتے، جدہ میں بحری راستہ استعمال کیا جاتا اور سمندر کو کراس کر کے دوسری طرف افریقہ سمندر کو طے کرنے کے بعد افریقہ آتا تھا. اب یہ سوچ لیجیے کہ اس زمانے میں بحری سفر کشتیوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہوگا تو کتنا خرچوں والا سفر یہ ہوگا، کوئی معمولی خرچ نہیں ہوگا. پہلی مرتبہ تو 12 آدمیوں کا قافلہ بھیجا تھا اور دوسری مرتبہ 70 سے زیادہ افراد تھے. یہ ویسے کہ 71 تھے، 72 تھے، 73 تھے، مختلف آداد میں لکھے ہیں، لیکن طے ہے کہ 70 آدمیوں سے زیادہ. 70 آدمیوں کو آج سفر کرانا ہو، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جانا ہو تو آج بھی کوئی معمولی آدمی ایک ٹکٹ افورڈ نہیں کر سکتا ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جانے کے لیے، یہاں سے افریقہ جانے کے لیے یا امریکہ جانے کے لیے یا یورپ جانے کے لیے. تو نہ کہ 70 افراد کے لیے یہ افورڈ کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جناب رسالت مآب کا اور وسیلہ اس وقت کیا تھا؟ یہی جناب خدیجہ کی دولت تھی جو اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی. 3.5 سال شاب ابو طالب میں حضور نے قیام فرمایا ہے اور شاب ابو طالب میں
ہمیں کوئی ایک روایت نہیں ملتی کہ کسی نے ایک پیسہ بھی یا ایک چیز بھی کسی نے آٹے کا ایک تھیلا پہنچا دیا ہو مکے والوں میں سے کسی نے، کہ کہتے تو ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ اسلام لا چکے تھے. یہ واقعہ ہے سن 7 اعلان نبوت کا، اعلان نبوت کے 7 سال بعد کا ہے. تو بہت سے افراد مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کوئی سچی جھوٹی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی مسلمان نے جو اسلام لا چکا ہو. ان میں بڑے بڑے دولت مندوں کے نام لیے جاتے ہیں، وہ سب اسلام لا چکے تھے، لیکن ان میں سے کوئی شخص کبھی بھی نظر نہیں آیا کہ وہ وہاں پر فراہمی غذا کا اہتمام کرے. یہاں پر غذا کی فراہمی کیسے ہوتی تھی؟ چونکہ مکے کے لوگوں نے ہر طرح کا لین دین بند کر رکھا تھا ان کے ساتھ، تو یہ لوگ عموماً مکے سے باہر نکلتے، یعنی شعب ابو طالب سے نکلتے بنی ہاشم کے افراد، اور دوسرے قبائل میں جاتے دور دراز کے علاقوں میں، اور وہاں سے اناج خرید کے لاتے. تو اب ذرا سوچیے کہ اس آمد و رفت کے دوران جو اخراجات ہوتے ہوں گے اس اناج کی خریداری کے لیے پورے بنی ہاشم محصول ہیں، ایک سوائے ابو لہب اور اس کی بیوی اور بچوں کے. باقی جتنے بنی ہاشم تھے، حضرت ہاشم کی اولاد میں جتنے افراد تھے، وہ سب شعب ابو طالب میں قید کی زندگی گزار رہے تھے. 3.5 سال تک پورے ایک اتنے بڑے خاندان کے اخراجات کو پورا کرنا، تو یہ کہاں سے اخراجات پورے ہو رہے تھے؟ یہ جناب خدیجہ کی دولت تھی. یہی نہیں، جو لوگ معاہدے میں، یہ معاہدہ تھا قریش کا معاہدہ، جنہوں نے طے کیا تھا کہ ہم رسول کا بائیکاٹ کریں گے، ان سے نہ کوئی لین دین ہوگا بنی ہاشم سے، اور نہ ہم ان سے کچھ لیں گے نہ ان کو دیں گے. تو مکے کی تمام دکانیں اور تمام بازار اور تمام تاجر اس معاہدے میں چونکہ شریک تھے، اس لیے وہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں بیچتے تھے. لیکن کبھی کبھی باہر سے تاجر آتے تھے اور مال لے کے وہ بیچنا چاہتے تھے، تو وہ اگر بیچنے کے لیے بازار میں مال لے کے بیٹھتے، اور اب ظاہر کہ یہ معاہدے میں شامل نہیں تھے، ان سے بنی ہاشم خرید سکتے تھے، تو جیسے ہی بنی ہاشم کا کوئی فرد پہنچتا تھا اور سودا خریدنے لگتا تھا، تو فوراً قریش کے بہت سے افراد ٹوٹ پڑتے تھے اور وہ آ کے اس سے شروع ہو جاتے تھے کہ ہاں بھائی کتنے کا سامان لوگے؟ اس نے کہا اتنے کا. اب یہ ادھر بنی ہاشم کے نمائندے نے وہ پیسے دینے چاہے تو فوراً دوسرے نے اس سے بڑھ کے قیمت لگائی کہ میں تو اتنا دینے کو تیار ہوں. اب اس کو بیچنے والے کو بھی مزہ آتا تھا، وہ نیلامی شروع ہو جاتی تھی، اور ہوتے ہوتے قیمت اس مقام پہ پہنچ جاتی تھی کہ عام حالت میں اس کی ادائیگی بہت دشوار ہو جاتی تھی. اتنی دشوار کہ قریش مکہ کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں اب اگر بنی ہاشم چھوڑ کے چلے گئے تو یہ سودا ہمیں خریدنا پڑے گا اور اتنا مہنگا ہم خرید نہیں سکیں گے. اس قیمت پر جا کر بنی ہاشم وہ سودا خرید کے لاتے تھے. تو سوچئے اس کے لیے کتنی دولت درکار ہے ان حالات کے اندر زندگی گزارنے کا. اور بہت سے معاملات اور واقعات ہیں، اب اس وقت تفصیلات کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. صرف ایک روایت عرض کر دوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہوا ہے جناب خدیجہ کے ساتھ، تو جناب خدیجہ نے اہتمام یہ کیا کہ ایک طرف خواتین بیٹھی تھیں اور ایک طرف دلہن بیٹھی تھی اور دوسری طرف دولہا کے لیے نشست تھی، بارات بیٹھی ہوئی تھی. ان دونوں کے درمیان پردہ بنایا گیا. یہ پردہ کاہے کا بنایا گیا؟ سونے اور چاندی کے اینٹوں سے دیوار بنائی گئی. ایک طرف ایک گروہ تھا اور دوسری طرف دوسرا گروہ تھا. جو اپنے پردوں کے لیے سونے چاندی کا استعمال کر رہا ہو اس مقدار میں، اس کی دولت کا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کے محل کی جو مکے میں تھا وہ اس کے بالکل نیچے، اس محل کی جو نقشہ کشی مورخوں نے کی ہے وہ بذات خود اس عہد کے اعتبار سے غیر معمولی ہے. آپ کا خوابگاہ جو تھی جناب خدیجہ کی، وہ مکان کی بالائی منزل پہ تھی. نچلی پوری منزل جو تھی وہ آپ کے کنیزوں اور غلاموں کے رہنے کی جگہ تھی. یعنی سرونٹ کوارٹرز جو تھے وہ پوری بلڈنگ کے اوپر محیط تھے، اس میں تو سارے یہ لوگ مقیم تھے. خود یہ قیام فرماتی تھی. ایک بالائی منزل پر آپ کی خوابگاہ تھی. اس خوابگاہ میں آپ کی خوابگاہ کی جو چھت تھی وہ نیلے رنگ کی بنی ہوئی تھی. اس کے اندر یعنی وہ ریشمی ترابوں سے ترا ہوا ایک خیمہ چیز تھی جس کے اندر اوپر نیلے رنگ کی چھت تھی اور اس میں سونے کے چاند تارے ڈھکے ہوئے تھے. یعنی وہ چھت کے نیچے بھی لیٹ کر کھلے ہوئے آسمان کا ایک تصور سا بیدار ہوتا تھا. اس قسم کی آپ کی خوابگاہ تھی. تو جس کا رہن سہن اس سطح کا ہو، جس کے اخراجات کی نوعیت ہو، اس کی دولت کو متعلق یہ کہنا کہ وہ وہاں کے جو کھاتے پیتے لوگ تھے ان میں ذرا سے زیادہ کھاتی پیتی تھی، اس سے علاوہ کوئی دولت نہیں تھی، یہ بات در حقیقت یعنی ایک تو حقائق کو جھٹلانا ہے جو کہ تاریخ کے درس سے اس کے خلاف بات کرنا ہے، اور دوسرے ایک بلا وجہ کی بات ہے جو یہ کہی جاتی ہے. لیکن کہنے والے کو مسئلہ کیا درپیش ہوا؟ کہنے والے کو مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ